عقیدہ رسالت کا حقیقی مفہوم۔ توحید باری تعالی یعنی لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کی رسالت و نبوت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا لازمی شے ہے۔ صرف اور صرف توحید باری تعالیٰ کو ماننے والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کا منکر ہرگز مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ رہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے رسولان اعظم انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا ہے۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیرا، یعنی اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ جو کوئی گروہ یعنی امت میں آیا سب ڈر سنانے والے آئے، جتنے بھی اکرام علیہ السلام تشریف لائے وہ سب ڈر سنانے والے تھے۔ گزشتہ تمام امتوں کی طرف رسولان اعظم انبیاء کرام جلوہ گر ہوئے، معرفت الہی عبادت الہی سے گمراہ انسانیت کو صراط مستقیم عطا فرماتے رہے، جنت کی خوشخبری اور دوزخ کے عذاب سے آگاہ کیا، تو مخلوق نے اپنے معبود حقیقی پالنہار کی ذات کو پہچانا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی کام کیا، توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھایا، لوگوں کو ڈرایا اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ ان سارے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی ایک رسول کی تکذیب تمام انبیاء کرام السلام کی تکذیب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ کسی کے پاس حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو کسی کے پاس حضرت نوح علیہ السلام ہیں، کسی کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کسی کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پیغمبر حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر جاننا کرنا لازمی ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کی توہین تمام انبیاء کرام کی توہین ہے، کسی ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام کی تکذیب ہے۔ تمام انبیاء کرام السلام پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ سب اللہ کے نیک بندے پیغمبر تھے، رسول تھے، سب نے اللہ کی حکم کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر 500 سال زمانہ فطرت گزرا اور روئے زمین پر نبی رسول کے وجود سے دنیا خالی رہی۔ انسانیت گمراہیت بت پرستی خدا کی نافرمانی میں مصروف ہو گئی۔ خالق حقیقی اللہ رب العزت کی وحدانیت اور ربوبیت کو فراموش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے کرم فرمایا کہ سب سے آخر میں نبی آخر الزماں انبیاء کرام کے سردار ختم نبوت کا تاج عطا فرما کر مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے سرور کائنات رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نبی بنا کر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر مبعوث فرمایا، آپ کو رسالت سے سرفراز فرمایا اور ساری انسانیت کے لیے تا قیامت آپ ہی ہادی و رحمہ بن کر جلوہ گر ہوئے۔ قرآن عظیم جیسی عظیم کتاب آپ پر نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ چونکہ نبی رسول مخلوق و خالق کے درمیان وسیلہ و واسطہ ہوتے ہیں، احکام الہی کا نفاذ رسول کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ انبیاء کرام اور رسولان اعظم خالق کائنات اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ و وسیلہ و ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام وعدہ و وعید کو پہنچاتے ہیں۔ علاوہ عزیز ذات و صفات باری تعالیٰ اس کی عظمت علو و مرتبت عزت و حرمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان تمام امور سے آگاہ فرماتے ہیں جس سے مخلوق ناواقف ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی الوہیت کا معترف تو ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبوت کے سلسلے میں عموماً اعتراف نہ کرتا ہو
یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت یا کسی اور نبی کی نبوت کا منکر ہو، جن کی نبوت کے بارے میں نص قطعی موجود ہے، علم کے باوجود اعتراف نبوت نہیں کرتا، تو ایسا شخص بلا شبہ کافر ہے۔